ہم نے دیکھا کہ فاطمہ ایگزیبیشن کا انعقاد مولانا محمد میاں عابدی قمی صاحب کی جانب سے کیا گیا ہے، اور ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم لوگ چھوٹے امام باڑے میں آئے اور فاطمہ ایگزیبیشن کو کوریج کیا۔ اور اب ہم یہ جانیں گے مولانا محمد میاں عابدی صاحب سے کہ انہوں نے کس سوچ کے ذریعے اس کو اتنا زیادہ فاطمہ ایگزیبیشن کو لوگوں تک پہنچانے کا مقصد کیا تھا ان کا، کیونکہ کوئی بغیر مقصد کے کام نہیں ہوتا ہے، اور ان کا مقصد کیا ہے اور اس مقصد میں لوگوں تک کیا بات پہنچ رہی ہے، بس یہ جاننے کے لیے ہم مولانا محمد میاں عابدی صاحب سے بات کریں۔ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاً بہت اچھی بات آپ نے فرمائی، جو سوال ہوا ہے کہ کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ کام ہم نے نہیں کیا ہے، بہرحال ہمیں اگر خدمت ہماری قبول ہو جائے، جس طرح آپ لوگ بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، کہ اصل میں اہل بیت کی زندگی جو ہے وہ دنیا تک پہنچنا چاہیے۔ آج دنیا کی جتنی بھی پرابلمس ہیں، جتنی بھی مشکلات ہیں، وہ یہ کہ وہ جو اصول ہوتے ہیں زندگی کے، وہ ان کے درمیان ختم ہو چکے ہیں۔ آج شادی ہوتی ہے، دوسرے دن ان کے یہاں اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی کے اصول کی رعایت نہیں ہو رہی ہے۔ ہم دنیا پرستی میں، مادہ پرستی میں اتنا مشغول ہو چکے ہیں، محو ہو چکے ہیں کہ ہم کو کسی اور چیز کی فکر نہیں ہے، جبکہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک ایسا گھر معین کیا گیا تھا، بتایا گیا تھا، وہ تھا اہل بیت کا گھرانہ، کہ اگر اس گھرانے کے اندر جو زندگی تھی اور جن اصول کے تحت وہ زندگی گزار رہے تھے، اگر ان اصولوں کو ہم فالو کریں اور اپنائیں، خاص طور سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور یہ تحریک ہماری نہیں ہے بلکہ آیات اعظام کی طرف سے، جس میں مخصوصاً مرحوم آیت اللہ العظمیٰ شیخ جواد تبریزی اور موجودہ عالم دوراں بزرگ عالم شیخ وحید خراسانی حفظہ اللہ، ان کی طرف سے تحریک فاطمیہ شروع ہوئی ہے۔ اب اس فاطمیہ کے دنوں میں، عزائے فاطمیہ میں، اگر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں معلومات ہم اپنے بچوں اور جوانوں تک پہنچا دیں، ان کی زندگی کن اصولوں کے تحت گزر رہی تھی، تمام باوجود اس کے کہ اتنی سختیاں تھیں، لیکن اس گھر میں محبت، پیار، انس، لطف اور وہ تمام چیزیں کہ جو گھر کو جنت بنا سکتے ہیں، وہ تمام چیزیں پائی جا رہی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ گھر نہ صرف زمین والوں کے لیے مرکز تھا، بلکہ آسمان والے بھی اس گھر میں آنا اپنے لیے فخر محسوس کرتے تھے، اس گھر کی خدمت کرنے میں اپنے لیے امتیاز محسوس کرتے تھے۔ جیسا کہ روایات میں موجود ہیں کہ اس گھر میں چکی چلانے کے لیے ملائکہ آتے تھے، اس گھر میں دوسرے امور کے لیے گویا ملائکہ آسمان سے اتر رہے ہیں۔ حدیث قصہ کا واقعہ آپ نے سنا ہے، جب یہ 5 جمع ہو گئے تو جبریل امین کہتے ہیں پروردگار سے، مجھے اجازت ہے کہ میں بھی چلا جاؤں، ان کا چھٹا بن جاؤں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ناموں سے محبت اس وقت ہوتی ہے کہ جب انسان ان صاحبان نام کے کردار ہمارے سامنے روشن ہو۔ تو آج دنیا والوں کو ہم بتانا چاہتے ہیں فاطمہ سے محبت ان کے کردار کی اور ان کے عمل کی بنا، علی سے محبت ان کی زندگی کی بنا پر ہے، باوجود اس کے کہ ان کے گھر میں بھی فقر و فاقہ تھا، ان کے گھر میں دنیاوی مشکلات تھیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی مشکلات کو بہانہ نہیں بنا کر کے اپنے ان اصولوں کو کبھی پامال نہیں کیا۔ اگر اس روزے کی حالت میں افطار کے موقع پر اگر کوئی آ جاتا ہے ضرورت مند، تو وہ اپنے آگے کا کھانا اٹھا کر کے ان فقیروں اور مسکینوں کو اور اسیروں کو دیتے ہیں، اور روزے پر روزہ رکھ لیتے ہیں، پانی اور نمک سے روزے کو افطار کرتے ہیں، اور یہ کام 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن تک ہوتا رہا۔ یہ بھی نہیں پتہ وہ آنے والا مسلمان تھا، کافر تھا، مسلمان والا غیر مسلم تھا، عیسائی تھا، یہودی تھا، ہدف اس سے نہیں ہے، ہدف اس سے کہ آنے والا ضرورت مند ہے۔ آج اگر ان کو اپنا سمجھتے ہیں اور ان سے محبت کا دم بھرتے ہیں، تو ہم کو یہ اصول اپنانا ہوں گے کہ اگر جب انہوں نے پڑوسیوں کے حقوق کو بتایا ہے، تو یہ نہیں کہا کہ مسلمان محمد عابد ہونا چاہیے، محمد عثمان ہونا چاہیے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اگر پڑوسی ہے تو اس کا احترام ضروری ہے۔ اگر کوئی ضرورت مند ہے تو کبھی فقیر کا دین پوچھ کر کے تم نہ دینا، بلکہ اس کی ضرورت کو ضرورت سمجھ کر کے دینا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آج کے جوانوں کے سامنے، آج نئے جوڑوں کے سامنے جانا چاہیے، تاکہ وہ جب اس زندگی کو اپنائیں گے تو یقیناً پھر وہ آسمان پر جنت کے خواہاں نہیں، بلکہ اپنے گھر کو زمین پر جنت بنائیں گے۔